بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر اور کچھ تجزیہ بھی کریں گے، انالیسس بھی کریں گے۔ اگر ہم اخبارات کو دیکھتے ہیں تو بالکل ماضی کی طرح جو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ اس میں نظر انداز کی گئی ہیں، بہت ساری خبروں کو ڈاؤن پلے کیا گیا، لیکن 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو 5 اگست کو پی ٹی آئی نے اپنے جو احتجاجی تحریک جو انہوں نے چلانی ہے، جو اس کے حوالے سے اس کی تفصیلات طے کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات جو جنید اکبر صاحب نے بتائی ہے کہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، کہ اس دفعہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ کرے گی تحریک تحفظ آئین پاکستان، یعنی اچکزئی صاحب جو ہیں اور علامہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد، یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ لیڈ کریں گی اور پی ٹی آئی ان کے دیے ہوئے پلان کے مطابق سب احتجاج کرے گی، اور لیکن مولانا فضل الرحمان اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو ایک بات اور ہوئی ہے، جماعت اسلامی نے 5 اگست کو فلسطین کے لیے جو وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، اس کے خلاف یوم احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب بھی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے کسی چیز کا، کسی پروٹیسٹ کا اعلان کرتی ہے، کوئی تاریخ دیتی ہے، کوئی جگہ، تو جماعت اسلامی اس دن فلسطین کا معاملہ رکھ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو بہت سارے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے جماعت اسلامی، اور اس سے پہلے ایک مذہبی گروپ بھی اسی طرح کیا کرتا تھا، جہاں پر تحریک انصاف نے کوئی اپنا احتجاج کی کال دی اسی دن وہ وہاں پر آ کے اپنے کسی کاز کے لیے کال دے دیتے تھے۔ تو اب جماعت اسلامی وہی رول پلے کر رہی ہے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور جو محمود خان اچکزئی اور دوسرے لیڈران اس کو لیڈ کریں گے، لیکن جماعت اسلامی نے یوم فلسطین اس میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک چیز سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیبیٹ ہے، جو ہیٹ ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، اس میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں چند دن پہلے 26 ممبران کی رکنیت کر دی گئی تھی منسوخ، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ہم تو بالکل سسپینڈ کروائیں گے، الیکشن کمیشن سے بھی اسپیکر ملے، لیکن پھر بعد میں وہ فیصلہ ریورس ہو گیا۔ لیکن اب ایک واقعہ کل ہوا ہے جس میں آپس میں تھپڑ اور گالی گلوچ دیکھنے میں آئی ہے اراکین اسمبلی کی، اور پھر اس کے بعد اجلاس کے بعد جب پی ٹی آئی کے وہ رکن اسمبلی باہر آئے ہیں تو وہاں پر پرائیویٹ لوگوں نے ان پر حملہ بھی کیا ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہوا کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں انہوں نے آ کے تھپڑ مارا مسلم لیگ نون کے رکن کو، اور اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہوا، اور اگر اب ہم ان کو وہاں سے ڈسکوالیفائی کراتے ہیں، اسمبلی سے نکالتے ہیں، ان کی سسپینشن ہوتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے، کیونکہ جو وہ ممبر صاحب تھے نون لیگ کے، احسان صاحب، وہ مستقل عمران خان صاحب کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے تھے، اور جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا مت کریں، آپ ایسا مت کریں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے جس میں اسپیکر صاحب ان کو منع کر رہے ہیں۔ جی معین قریشی صاحب پلیز، آپ سر ایک منٹ، حسان آپ پلیز ڈپٹی اسپیکر صاحب with due respect، حسان ریاض صاحب اس طرح نہ کریں، آپ حسان ریاض صاحب اس طرح نہ کریں، حسان ریاض صاحب اس طرح نہ کریں، ذیشان رفیق صاحب، حسان ریاض صاحب اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں آپ، یہ بڑی غیر مناسب بات ہے، بڑی غیر مناسب بات ہے، آپ اس طرح نہ کریں۔ آپ اب آپ نے خود دیکھا کہ ان کو منع کیا ڈپٹی اسپیکر نے، جو اس وقت چیئر تھی، جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جس وقت وہ منع کر رہے تھے اور وہ رکن اسمبلی بار بار گالیاں دے رہے تھے، تو ڈوگر صاحب جو پی ٹی آئی کے، نثار ڈوگر غالباً ان کا نام ہے، جو رکن ہے، انہوں نے جا کر پھر اس جو نون لیگ کے رکن ہیں ان پر اٹیک کیا۔ آئیے آپ کو میں وہ فوٹیج بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ بڑی غیر مناسب بات ہے، بڑی غیر مناسب
یہ معاملہ آپ کے سامنے آیا کہ عمران خان کو کس طرح برا بھلا کہا جا رہا تھا، اسپیکر بھی روک رہے تھے، وہ نہیں رکے تو پھر پی ٹی آئی والے جو ہیں ان پر جا کے حملہ آور ہوئے۔ اب اس کے بعد اسمبلی میں جو کاروائی ہوئی وہ تو اسمبلی تک ہی محدود رہنی چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی وہ رکن اسمبلی پی ٹی آئی کے باہر آئے تو پرائیویٹ لوگوں نے ان پر حملہ کیا۔ یہ فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں جو گالی ہے اس پر ہم نے بیپ لگا دیا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہم سنا سکتے، لیکن مغلظات بکی جا رہی تھی، حملہ کیا جا رہا تھا، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ آئیے ذرا آپ یہ بھی دیکھیں۔ اب آپ یہ بیسیکلی اس وقت صورتحال ہے کہ کس طریقے سے آپس میں جو ایک غصہ اور یہ سب کچھ اور یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال جو ہے وہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، عام طور پر میں ایک خبر ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کی ریلیونس صرف یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے یا جو پاپولر لیڈرشپ ہے، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اسے تسلیم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ حماس جو ہے وہ اگرچہ فلسطین میں الیکشن جیتی بھی تھی لیکن امریکہ نے کبھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب احمد مرسی جو بہت بڑی لیڈ کے ساتھ مصر میں الیکشن جیتے تھے، ان کو جب اسٹیبلشمنٹ نے اوکے نہیں کیا، ان کو ہٹا دیا، تو جنرل سی سی جو ہیں وہ وہاں پر آئے اقتدار میں، اور وہ بلا شرکت غیر کئی سالوں سے وہ اقتدار میں وہ ہیں اور کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی کے یہ میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جو اس وقت مصر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، وہ جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں، پھر جو اکنامک ہارڈشپس ہیں مصر کے اندر اور جو پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر بھی وہ سراپا احتجاج ہے۔ اور یہ دیکھیں سڑکیں جو ہیں یہ بھر گئی ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اب اس وقت وہاں کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو روکا جا سکے اور وہ اس میں انوالو نہ ہو سکے۔ تو میں آپ کے ساتھ بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت مطلب کسی بھی دنیا کے حصے میں جو طاقت ہے اس کی بنیاد پر آپ سسٹینیبل جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پر آپ قابو پا لیں گے، لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، تشدد کر لیں گے، مار پیٹ لیں گے، لیکن وہ سسٹین نہیں کرے گی۔ اس لیے حالانکہ مصر کو اربوں ڈالر کے جو قرضے تھے وہ معاف کیے گئے اور بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ وہ ملے تھے آ کے، اور پھر بے پناہ سپورٹ تھی جنرل سی سی کو پوری دنیا کی، امریکنز کی بہت زیادہ سپورٹ۔ لیکن اب دیکھیں لوگ جب سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ یہ آپ دیکھیں کہ کیا مصر میں اب کیا ایک نئی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آج تاریخ ہے سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس محمد شفیع پر مشتمل 2 ممبر بینچ عمران خان صاحب کے جو ان کی ضمانت کی درخواست ہے، جو ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں مسترد کی، ان کو وہ ٹیک اپ کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ بالکل پاکستان کی عدالتیں جو ہیں کسی کو توقع نہیں ہے کہ وہ انصاف دیں گی، مکمل طور پر جو ان کا کریڈیبلٹی تھی وہ زیرو ہو چکی ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا ماتحت عدالتوں کو کہ آپ 4 مہینے کے اندر اندر یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ سنائیں، تو اس کے بعد دھڑا دھڑ سزائیں دینے کا عمل شروع ہو گیا، حالانکہ کیسز میں جان نہیں تھی، وٹنسز نہیں تھے، قواعد و ضوابط جو ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن سزائیں سنائی جا رہی ہیں، سزا پر سزا سنائی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت
یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ہدایت کی تھی ماتحت عدالتوں کو کہ فوری طور پر جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ آپ فیصلہ کر کے تو سزا سنائیں سب لوگوں کو، پی ٹی آئی والوں کو۔ تو ان حالات میں عدالتوں سے کوئی انصاف کی توقع یا امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آج وہاں پر سماعت ہے، تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاعات دیتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اختلاف کیا ہے حکومت سے، نون لیگ سے، کہ جی بلوچستان کے اندر جو بائی روڈ عراق اور ایران جانے پر پابندی لگائی گئی ہے، اس فیصلے کو ریوزٹ کریں، یہ بڑا مہنگا پڑے گا لوگوں کو، اور وہ جانا چاہتے ہیں، غریب لوگ ہیں وہاں پر چہلم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کیا بات نکلتی ہے۔ تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے